انفال میں ارشاد ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں پکاریں۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہی، اطاعت کر لی، ہوگا کیا؟ لما یحییکم، پھر مرو گے نہیں تمہیں زندگی ملے گی۔ جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے یا علی، پھر تمہیں زندگی ملے گی۔ ظاہر ہے قبلہ صاحب کے حکم پر حاضری، اور میرا بھی اتفاق یہ ہے کہ میں یہاں پر پہلی دفعہ آپ کے سامنے، ورنہ نیو رضویہ میں اور قبلہ شہنشاہ کی لائبریری میں ڈیوٹی انجام دیتا ہوں، چھوٹا سا طالب علم ہوں، ادنا سا توجہ چاہتا ہوں، آپ ہوں ہاں کریں گے تو بات آگے بڑھے گی۔ حبیب جو آپ کی آواز پر لبیک کہے تو لبیک کہنے کا فائدہ نہ اللہ کو ہے نہ رسول کو ہے، لام منفعت، لما یحییکم، لام منفعت ہے یہ، لما یحییکم، اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا، تمہیں ہوگا، تم زندہ رہو گے۔ تو میرے معزز سامعین یقین کریں، پروردگار نے فلسفہ حیات و موت عجیب بیان کیا ہے، کیونکہ دنیا جسے زندگی سمجھتی ہے، آیا وہ حیات ہے یا نہیں؟ ہم چلنے پھرنے کو زندگی سمجھتے ہیں، کھانے پینے کو زندگی سمجھتے ہیں، زندگی یہ جو گردش زمانہ ہے اس میں وقت گزارنا، اس کو حیات کہتے ہیں۔ مگر پروردگار سے پوچھیں یا اللہ حیات ہے کیا؟ اب ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں پیغمبر پکارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی پیغمبر کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہا، تو حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، پروردگار تسلی دے رہا ہے، حبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکا لا تسمع الموتى، حبیب یہ مردہ ہیں، آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ مولا سلامت رکھے یا انکا لا تسمع الموتى، حبیب یہ مردہ ہیں، آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یعنی جو چھوڑ کے جا رہے تھے، اذا ولوا مدبرین، جب یہ پشت دکھا کے جاتے ہیں تو حبیب یہ ہے مردہ، ضروری نہیں ہے کہ وہ پشت دکھائے، جو بھی قیامت تک پیغمبر کے احکام کو پشت دکھائے تو گویا وہ مردہ ہے، وہ مردہ ہے۔ اور کیا کہنے اس فلسفہ حیات کو سید الشہداء نے کس انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ یہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں نا، کیونکہ آج میرے پاس وقت قلیل ہے، لہذا انشاءاللہ میں کل آپ کی خدمت میں کچھ اور عرائض پیش کروں گا، اور قبلہ صاحب کا بھی مشکور ہوں، کیونکہ اس ممبر پر کوئی بھی ذریعہ بنے، وسائل بنے، سبب بنے، تو انسان ظاہر ہے کہ جو جس کام میں مصروف ہے، جو کام پروردگار ان سے لے رہا ہے، وہ یقین کریں وہ جتنا شکریہ ادا کریں خالق کے کائنات کا کم ہے، کیونکہ یہ مجلس شبیر، اس کی منزلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے۔ میں بزرگوں سے دعائیں لوں گا، یہ جوان جو بچے ہیں اور جوان توجہ رکھیں، یہ عموماً ابھی انجمنوں میں کیا ہوتا ہے، باہر کھڑے ہوتے ہیں اور مجلس میں نہیں آتے، مگر اس مجلس کی اہمیت تو دیکھیے، انہم مصلی اللہ، یہ اللہ کا مصلی ہے۔ اللہ کا مصلی کیا مطلب؟ انہم مصلی اللہ، اللہ کا مصلی، مصلی یعنی جہاں انسان، ہم اور آپ جو مصلی، اللہ مسجود ہے، ساجد نہیں ہے، اللہ معبود ہے، عابد نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ کے جد کی مظلومیت کا تذکرہ ہوتا کیا ہے؟ تو جواب میں فرمایا صلی اللہ، اللہ وہاں پر درود بھیجتا ہے، یعنی اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنا خاص لطف اور رحمت نازل کرتا ہے، اللہ کے خاص رحمت نازل ہونے کی جگہ ہے۔ تبھی تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں، اللہ درود بھیجتا ہے یعنی خاص اپنا فضل نازل کرتا ہے۔ اور روایت یہاں پر کہ صلی اللہ علی زائر الحسین، اللہ صلوات بھیجتا ہے مولا حسین کے زوار پر۔ کیا مطلب؟
یعنی پروردگار خاص رحمت نازل کرتا ہے اس مولا حسین کے زوار پر. تو انہو حتیم، یہ مجلس شبیر حتیم ہے. یعنی کیا مطلب؟ جس طرح ہر بارش کے دوران جب ہم تھے، بارش ہو رہی تھی، ہر ایک کی کوشش تھی مداد رحمت سے کوئی چند قطرے ہم پر آئیں، چند قطرے ہم پر آئیں. کیوں؟ تو بڑے بڑے مفتی کہنے لگے یہ مذاب رحمت سے اگر ایک قطرہ بھی انسان کے اوپر گرا تو سارے گناہ معاف. تو انہو حتیم، معصوم فرماتے ہیں یہ مجلس شبیر حتیم ہے. اگر یہاں بیٹھ کر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آئیں، غفر اللہ لہ ذنوبہ ولو کانت مثل زبدۃ البحر، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مولا سلامت رکھے. زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد. یا علی. میرے معزز سامعین، انہو مطاف البیت، مقام تو دیکھیں، انہو مطاف البیت کہ یہ خانہ کعبہ میں طواف کرنے کا جو ثواب ہے وہ مجلس شبیر میں بیٹھنے کا ثواب ہے. انہو مطاف البیت یعنی کعبے کے طواف کا جو ثواب ہے وہی ثواب مجلس شبیر میں بیٹھنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے تو مولا عباس نے فرمایا تھا لولا حکم اللہ و اوامر الالہیہ لا صار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ. اگر اللہ کی شریعت کی پاسداری نہ ہوتی کعبہ اوڑھ کر مولا حسین کے قدموں میں جاتا. میرے معزز سامعین، منزلت ہے، مقام ہے، اس لیے زندگی ملتی ہے. مولا حسین کے ذکر میں حیات ہے، تبھی تو خطبہ فرمایا. میرا دل چاہتا ہے کہ یہاں پر آج کچھ خطبے کے الفاظ مولا کے آپ کی خدمت میں نقل کر دوں. آخری خطبہ جو مولا کا تھا، کوئی نہ رہا تو زین پر بیٹھے، زین پر بیٹھنے کے بعد ذوالجناح پر سوار ہوئے تو عمر سعد نے کہا شادیانوں کی آوازیں تیز کر دو تاکہ زہرا کے لال کی آواز کانوں تک نہیں پہنچے، کیونکہ ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں خاندان بنو ہاشم کی آواز میں جادو ہے، یعنی جو بھی سن لیتا ہے. جیسے دو ہی قبیلے تھے جہاں مدینے میں لڑائیاں ہوتی تھی، ان قبیلوں میں جب قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج دونوں میں لڑائی ہوتی تھی، جب قبیلہ اوس مغلوب ہو رہا ہوتا تھا تو مکے سے مال لیتے تھے تاکہ ہم اپنے قبیلے پر غلبہ حاصل کر لیں. تو اسید اپنے قبیلے کا نمائندہ ہو کر مالی مدد لینا چاہتا تھا، جانے مالی مدد لینے کے لیے مکے جاتا تھا اور مکے جا کر لوگوں سے کیا کہتا تھا؟ لوگوں سے کہتا تھا میری مدد کرو کیونکہ ہم پر دوسرا قبیلہ غالب آ رہا ہے. تو اسید جب گیا تھا، اب کیونکہ مکے والے جو ظاہر ہے حالات تو دیکھ، پوری دنیا میں خبریں تو پھیلتی ہیں، توجہ تو ہے یا نہیں؟ میں بات کو تھوڑا علمی انداز میں اور گہرائی میں لے جا رہا ہوں. تو اسید قبیلے سے مغلوب ہونے کے لیے، بچنے کے لیے، مالی مدد لینے کے لیے مکے پہنچا. مکے کے جتنے سردار تھے سب نے مل کر کہا ہم آپ کی مالی مدد نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے مالی مدد؟ اس لیے جہاں گھر میں آگ لگی ہوئی ہو وہاں انسان ساری طاقت خرچ کر دیتا ہے گھر کے آگ کو بجھانے میں. لہذا ہمارے مکے میں آگ لگی ہوئی ہے، ہماری ساری توانائیاں اس آگ کو بجھانے میں لگی ہوئی ہیں. کہا کون سی آگ؟ جو مکے میں لگی ہوئی ہے. کہ مکے میں ایک شخص عبداللہ کا بیٹا ہے، نام محمد ہے، اس کے آنے سے باپ بیٹے کا نہیں ہے، بیٹا باپ کا نہیں ہے، زوجہ شوہر کا نہیں ہے، شوہر زوجہ کا نہیں ہے. ظاہر ہے باپ نے کلمہ پڑھ لیا، بیٹے کافر تو جھگڑا شروع، زوجہ نے کلمہ پڑھ لیا، شوہر کافر تو جھگڑا شروع. کہا ہماری ساری طاقت خرچ ہو رہی ہے اس شخص کے پیغام کو روکنے میں، ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. کہا زمانہ جاہلیت میں جو بھی احرام پہن کے آتا تھا طواف تو کرتا تھا یا نہیں؟ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی طواف تھا. کہا چلو میں اب طواف تو مجھے کرنا ہے. پھر کہا اے اسید خبردار وہاں نہ جانا طواف کرنے کے لیے. کیوں؟ وہ شخص وہیں تو بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پر جاؤ گے
کہا چلو میں انہیں دیکھوں گا نہیں، کہ نہیں، ان کے اندر ان کے چہرے میں کشش اتنی ہے، کوئی دیکھے تو کھچتا ہوا چلا آتا ہے، ان کے آواز میں اثر اتنا ہے، کوئی سنتا ہے تو اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ لہذا طواف اس سال نہ کرنا، بغیر طواف کے واپس چلے جانا۔ کہا مجھے طواف تو کرنا ہے، کہا اگر طواف کرنا ہے تو پھر کانوں میں روئی دو اور اسے دیکھنا بھی نہیں۔ تو اب میرے معزز سامعین، پہلی نگاہ میں طواف کرنے، میرا اصل میں مقصد صرف مقدمہ یہ پیش کر رہا ہوں، اصل ظلم مقدمہ تو خطبہ ہے، تو یہ مقدمہ ہے۔ کہا طواف کے لیے جیسے ہی آیا تو اس نے ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھا کہ اچھا یہ شخص ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ محمد، بالکل کعبے کے دروازے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اور کچھ انصار بھی ساتھ میں ہیں، چاہنے والے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس نے حاسدانہ نگاہ کی، حاسدانہ نگاہ کرنے کے بعد اب طواف کرنے کے بعد سوچنے لگا میں اپنے قوم کا سب سے سمجھدار انسان ہوں، کوئی پیسے نکلوانا آسان نہیں ہوتا، کسی سے مدد لے کر اپنی قوم کو کوئی چندہ کرتا ہے نا، اس سے آپ پوچھیں کتنا مشکل ہے کسی سے پیسہ نکلوانا، بھائی 100 واسطے دینے پڑتے ہیں، مجلس کی اہمیت اتنی ہے، نیاز کی منزلت اتنی ہے، تو کسی سے پیسہ لینا بہت، کہ میں سمجھدار ہوں اپنی قوم کا، قبیلے کا، یہ اس شخص کی باتوں میں اتنا جادو ہے، میں اس کا ہو جاؤں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ لہذا دل میں حسرت پیدا ہوئی، بات کر کے دیکھیں۔ اب میرے معزز سامعین، جیسے ہی بات کی، اس کے بعد اس نے بات ہی کیسے شروع کی، جو آپ پیغام لے کر آئے ہیں، آپ کا پیغام اسلام ہے کیا؟ مل اسلام، اسلام ہے کیا؟ اب پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام ابھی کلمہ پڑھو تو یہ میرا اسلام ہے، پتہ نہیں، آپ غور کیجئے گا کہ اسلام ہے کیا؟ اب پیغمبر خاموش تھے۔ اتنے میں سورہ انعام کی 6 آیتیں نازل ہوئی، اس میں سے پہلی آیت جو نازل ہوئی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَن لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ